سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم ایک زندہ و متحرک دین ہے جو ابدی حقائق عقل و منطق پر پورا اترنے والے عقائد، اپنی روشن خیال اور اعتدال پر مبنی تعلیمات، امن و سلامتی، اخوت و محبت، تحمل و بردباری، رواداری اور برداشت جیسی منفرد خوبیوں اور کمالات کا حامل دین ہے۔ تاریخ انسان گواہ ہے کہ اس دین محمدی نے ہر دور کو ایسی نابغیر روزگار ہستیاں دی ہیں کہ جنہوں نے دلوں کی مردہ کھیتیوں میں ایسی روح پھونکی کہ چمنستان حیات میں ہر طرف خلق محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی بہاریں، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ مسلمانوں کی سنہری تاریخ ان جگمگاتے ستاروں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے ابتلا و آزمائش کی گھڑی میں مسلمانوں کو روشنی عطا کی۔ انہی سرب آوردہ رجال میں سے ایک شخصیت حضور پیر پیراں میر میراں شہباز لا مکانی قندیل نورانی حضور غوث العالم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے کہ جنہوں نے 5ویں صدی ہجری میں اپنی مسیحا صفت اور روح پرور تعلیمات و افکار کے ذریعے سے امت مسلمہ کے عروق مردہ میں اس طرح حیات نو کی روح پھونکی کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ کے جاری کردہ سلسلے قادریہ کے چشمہ صافی کا فیض جاری و ساری ہے۔ دنیا کا کوئی سا بھی ایسا خطہ نہیں ہے یا کوئی ایسی علمی و فکری اور اصلاحی تحریک نہیں کہ جس کی بنیادوں میں آپ کا فیض موجود نہ ہو۔ حضرات محترم، آپ اسے یوں کہہ لیں کہ میرے غوث کا فیضان ہر سلسلے میں، ہر علمی، فکری، اعتقادی، اصلاحی تحریکوں میں میرے غوث کا فیضان جاری ہے۔ اپنے تو اپنے، پرائے غیر بھی جن کی تعریف کرنے سے پیچھے نہ رہے اور جو تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے غیر،
اس ذات کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا گیا ہے۔ ابو الحسن علی ندوی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن تیمیہ کا بیان نقل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت حد تواتر کو پہنچ گئی، یعنی اتنی زیادہ کثیر کرامتوں کا ذکر، اتنی زیادہ کثیر، اتنی زیادہ کرامتوں کا تذکرہ کہ جس کا انکار ممکن ہو جائے۔ فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامت ہیں وہ حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ ہے مردہ دلوں کی مسیحائی۔ انسان کی مردہ جسم میں جان پھونک دینا، دل مردہ ہو اس مردہ دل کو زندہ کر دینا، روشن کر دینا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہی محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، ہے نا۔ تو جس ذات کے ذریعے سے دین کو تقویت ملی، جس ذات کے ذریعے سے انسان کی سوچ، انسان کی فکر کو تقویت ملی، جس ذات کے ذریعے سے انسان کے عمل، انسان کے عقائد کی اصلاح اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو فکر و شعور، فکر آخرت، قربت الہی اور دیدار الہی کے ذریعے سمجھ میں آئے، اس ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ہم لوگ بہت سنتے ہیں، اور کرامتوں کو سننے کے بعد ہمارے ایمان میں تازگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ آج میں سرکار غوث پاک کی تعلیمات، حالانکہ اس سے پہلے کئی بار تعلیمات غوث اعظم پہ گفتگو ہوئی ہے، مگر آپ کی جو کتاب ہے فتح الربانی، اس کتاب میں آپ کے تمام تر خطبات کو، مجلسوں کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ جو تقریریں کرتے، جو خطبات دیتے، ان خطبات کو شامل کیا گیا ہے، اور صرف انہی خطبوں پر اگر گفتگو کی جائے تو جو میں نے پڑھا تقریباً 53 یا 54 تو خطبات آپ کے اس میں شامل ہیں۔ تو اگر ہر جمعہ کو ایک خطبہ پر گفتگو ہو تو 53-54 جمعے تو صرف آپ کے خطبات کے ہو جائیں گے، ہے نا۔ اب جانتے ہیں کہ لوگ معاملات ایسے ہیں کہ بھائی اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر، حالانکہ ان خطبات میں سب پر گفتگو ہے۔ تو خیر کبھی کبھار بیچ بیچ میں ایک دو بار ان کے خطبوں کے تعلق گفتگو ہو جائیں گی۔ تو عرض کر رہا تھا تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کچھ گوشے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف میں 15واں پارہ اور آیت نمبر 28 ہے، ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو ان سے مانوس رکھو، یعنی ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے لگاؤ رکھو۔ کن سے؟ فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے دوستی کرو، اپنی جان کو ان سے مانوس رکھو، یعنی ان سے محبت کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی سنگت اختیار کرو۔ کن کی؟ تو فرمایا جو صبح و شام اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں
اس کی رضا چاہتے ہیں، ہے نا، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر کسی اور پر نہ پڑیں۔ اللہ نے بالکل ظاہر فرما دیا کہ بھائی جو صبح و شام رب کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، ان سے اپنی جان کو مانوس رکھو، ان کے قریب بیٹھو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی سنگت اختیار کرو، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑے، تمہاری آنکھیں ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کے اوپر نہ پڑے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے؟ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو؟ کیا تم دنیا دنیا کرو گے؟ دنیا سجی سجائی ہے، ان کے پیچھے پڑو گے؟ تو ان کو مت دیکھو، ان کو دیکھو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَلَا تُطِعْ، اور ان کی اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات قطعاً نہ مانو کہ جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ یعنی اس آیے مبارکہ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو صبح و شام رب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو، ہے نا، ان سے اپنی جان کو مانوس رکھو۔ مانوس مطلب انسیت حاصل ہو جائے تمہیں ان سے، محبت تمہیں ان سے ہونی چاہیے، اور ان کے علاوہ تمہاری آنکھیں کسی اور پر نہیں پڑنی چاہیے۔ کیا تم دنیا کے سنگھار کے پیچھے پڑو گے؟ جو دنیا دنیا کرتے ان کے پیچھے پڑو گے تو ان کے اوپر تمہاری آنکھیں نہیں پڑنی چاہیے۔ کن پر پڑنی چاہیے؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا جو اس کی رضا چاہتے ہیں، اور قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ اولیاء کی جماعت ہے۔ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ صالحین کی جماعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت میں اللہ یہی کہہ رہا ہے جو میرے دوست لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہے۔ صحابہ بھی تو اولیاء ہی ہے نا، صحابہ اولیاء ہے نا۔ ولایت کے تائیدار کا نام علی مرتضیٰ ہے، ولایت میں اعلیٰ مقام والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے جو میرے ولی ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی سنگت اختیار کرو، اور ان کو چھوڑ کر کے دنیا دار جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، جو دنیا کا سنگھار چاہتے ہیں، ان پر تمہاری آنکھیں نہیں پڑنی چاہیے، ان سے تمہارا دل نہیں لگنا چاہیے، تمہارا دل ان سے مانوس نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ نے تو صاف ظاہر فرما دیا کہ اولیاء اللہ سے دوستی کرو، ان سے محبت کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ کیوں؟ وہ صبح و شام رب کو پکارتے ہیں اور رب کی رضا چاہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان کا کہا نہ مانو۔ وَلَا تُطِعْ، ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان کا کہا نہ مانو۔ کن کا؟ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔
یہ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو دنیا کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسوں کے پیچھے مت پڑنا، ان کی صحبت مت اختیار کرنا، ان کے ساتھ مت بیٹھنا ہے کن کے ساتھ اللہ نے وہ بھی فرما دیا، اور کن کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے اللہ نے وہ بھی فرما دیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہ ان کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، ان کو ہماری یاد آتی نہیں ہے۔ نماز آذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، مسجد کے باہر ہے، مگر دل ایسا غافل ہے اللہ سے کہ ایک قدم بڑھائے گا تو پاؤں مسجد کے اندر آئے گا، مگر اللہ کی یاد سے دل ایسا غافل ہے کہ اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسوں سے بچنا، ایسوں سے بچنا، ایسوں کی صحبت سے بچنا۔ یہ پنکھے بند کر دو، ایسوں کی، سارے پنکھے بند کر دو، ایسوں کی صحبت سے بچنا، اور جو اللہ کا ذکر کرتے اولیاء اللہ ان کی صحبت میں بیٹھنا، سبحان اللہ، ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ فرمایا کہ جس کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا۔ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، وہ تو اپنے خواہشات کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا، وہ گیا گزرا ہو گیا۔ وہ جو خواہشات کے پیچھے چلا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر سے جو غافل ہو گیا، اللہ فرمایا وہ حد سے گزر گیا ہے، اس کے پاس مت بیٹھنا، اس کی صحبت اختیار مت کرنا۔ اب اس آیت کی تفسیر اگر کروں تو آج کی تقریر پوری اسی آیت میں ہو جائے گی، لیکن یہاں سے مجھے ایک بات سرکار غوث پاک، وقت بہت کم ہے، اور سرکار غوث پاک کی تعلیمات کے حوالے سے ایک واقعہ، ایک بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے نا، وہ یہ کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے نا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اپنے دل کو مانوس رکھنا، اور جو اللہ کی یاد سے غافل لوگ ہیں ان سے بچے رہنا۔ اب سرکار غوث پاک کی تعلیمات کو سنیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے 4 طبقے ہیں، لوگوں کے 4 طبقے ہیں، اور لوگ 4 حصوں میں منقسم ہیں، لوگ 4 حصوں میں منقسم ہیں، اور ان کا 5واں حصہ کوئی نہیں ہے، ان کا 5واں حصہ، 4 حصوں میں لوگ منقسم ہیں۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ تو ہمیں اپنے کیے کرائے پر، کیونکہ بزرگان دین وہ ہوتے ہیں جن کی تعلیمات سے مردہ دل روشن ہو جاتے ہیں، جن کے تعلیمات کے ذریعے سے مردہ دل روشن ہو جاتے ہیں، اس میں زندگی آ جاتی ہے، تو یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ، 4 طبقے کے لوگ دنیا میں گئے، 5واں حصہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ کون سا؟ تو فرمایا سب سے پہلا الناس 4 رجال، فرمایا کہ 4 طبقے ہیں، ان میں سے پہلا طبقہ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نہ تو زبان ہے اور نہ ان کا دل ہے، جن کی نہ تو زبان ہے اور نہ ان کا دل ہے۔ فرمایا یہاں زبان سے مراد علم ظاہر ہے اور دل سے مراد علم باطن ہے۔ زبان سے مراد شریعت کا علم ہے اور دل سے مراد طریقت کا علم ہے۔ فرمایا دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی نہ زبان ہے اور نہ جن کے دل ہیں، یعنی شریعت کے علم سے بھی وہ عاری ہے، خالی ہے، اور معرفت کے علم سے بھی وہ عاری خالی ہے۔ ان کے پاس ظاہر کا بھی علم حاصل کیا نہیں، ظاہر کا علم بھی نہیں ہے، اور نہ باطن کا علم ان کے پاس ہے۔ فرمایا کہ نہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے ظاہر کا، نہ ان کے پاس باطن کا علم ہے۔ فرمایا غوث پاک نے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ایسے لوگوں میں کوئی بھلائی، کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ تنکوں کی مانند ہے۔ کن کی مانند ہے؟ ہلکی سی ہوا چلی تو اڑ کے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے تو ہاں صحیح ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے تو ہاں صحیح ہے، جو جدھر اس کو لے جانا چاہے اس کو لے جا سکتا ہے۔ آج جو یہ
سنی 24 وہابی کا جو مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی چیزیں ہیں نا، وجہ تو یہی ہے نا۔ اصل دین جو سرکار لے کر کے آئے وہ دین تو آج تک سلامت ہے، باقی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ دین محمدی وہ قیامت تک رہے گا۔ حضور لے کر کے آئے، صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے اولیاء کاملین سلف صالحین کو دیا، اور ان کے ذریعے سے دین ہم تک آیا ہے۔ اب یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ جو بگاڑ دین میں آیا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف 150 سال سے ہے۔ اس سے پہلے کوئی وہابی، کوئی تبلیغی، کوئی سنی، کوئی 24، کوئی دیوبندی، کوئی چکرالوی، کوئی مودودی، کوئی فنا، کوئی ہمک، کوئی ڈمک، کچھ نہیں تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے سب امت محمدیہ میں ہیں اور امت محمدیہ کہلائے جا رہے ہیں۔ فرقے تو 150 سال سے پیدا ہوئے، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل خبیث، کوئی سلفی، کوئی فنا، کوئی سیلفی بن گئے۔ 150 سال سے پہلے تاریخ پڑھ لیں آپ، تاریخ پڑھ لیں آپ، 150 سال سے پہلے خدا کی قسم کوئی وہابی نہیں ملے گا آپ کو۔ مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، کوئی وہابی، یہ تو عبد الوہاب نجدی کا دیا ہوا ہے نا۔ کس کا ہے وہابی؟ کس سے ہے؟ عبد الوہاب نجدی کے ذریعے سے وہابی ہے۔ تو یہ تو آج کی 150 سال کی پیداوار ہے۔ 150 سال پہلے جو تھا تب دین صحیح نہیں تھا۔ 150 سال پہلے جو دین محمدی تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اگر کہیں گے آپ صحیح تھا تو پھر یہ غلط ہے، اور کہیں نہیں غلط تھا تو پھر جو دین نبی لے کر کے آئے وہ دین ہی غلط ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 150 سال پہلے کچھ نہیں تھا بابا، کچھ نہیں تھا۔ ارے آپ کے یہاں بھی یہ 20 سال سے فاتحہ منع، حرام، شرک، بدعت ہے بابا۔ 20 سال پہلے میں نے جیسا سنا ہے، میں تو 12 سال سے دیکھ رہا ہوں، 20-25 سال پہلے سب فاتحہ، دعا، درود، لنگر، دعا خانی سب چلتا تھا، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اب مطلب جو 20 سال پہلے ہمارے باپ دادا تھے، 50 سال پہلے، وہ سب مشرک تھے، وہ سب شرک والے، بدعت والے، مشرکی، بدعتی، ان کو دین سمجھ میں تھا ہی نہیں۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی علماء نے، امام ابن الجوزی نے، امام بخاری نے کتابوں کو کی تصنیف فرمائی، امام نسائی نے، امام بہقی نے، اور امام جو ہے طبری نے، امام ابن جریر طبری نے، یہ سب مشرک تھے، ان کو دین سمجھ میں تھا ہی نہیں۔ ان کے دین تو 150 سال سے سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو دین معلوم تھا ہی نہیں۔ مطلب سوچے نا پہلے، میں اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے غلط بول رہے ہیں، آپ مجھے پتہ ہی نہ پہلے، اس سے پہلے سب سے نہیں تھی، یہ آج آئی ہے، آج 150 سال کی پیداوار ہے۔ تو اگر کہیں گے کہ آج جو ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے تو 150 سال پہلے والے غلط ہوں گے۔ اگر وہ غلط تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے باپ دادا، لکڑ دادا، پکڑ دادا، جتنے دادا ہیں پر دادا کے اوپر کے سب، وہ سب مشرک تھے پھر، اور ہم جو آئے ہیں مشرک کے پیٹ سے آئے۔ اس کا مطلب سوچنے والے، میں ان کے لیے لمحے فکر دے رہا ہوں جو کہتے ہیں سب صحیح ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے باپ دادا فاتحہ کرتے تھے تو وہ مشرک تھے، تو تم کس کے پیٹ سے آئے ہو؟ کس کے پیٹ سے آئے ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین میں جو ہے نا یہ فتنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فتنے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے اس کا ذکر اس تعلیمات میں کیا، انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ یہ کیا ہے دین میں؟ پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، عہدہ کے لیے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے، مجھے آپ سے دوستی ہے، آپ بہت پیسے والے ہیں، آپ مجھے دے رہے خرچہ پانی، میں جانتا بھائی ایسے بھی کر لیں گے چل جائے گا۔ بھائی میں نے کیا کہہ دیا؟ ارے جان تو چلتا ہے، وہ سب اتنا بھی کر لیں گے چل جائے گا۔ تو دین میں راہ ہم نے آپ کو دی، راستہ ہم نے کیوں؟
آپ کے عہدے آپ کے پیسے کی خاطر، ورنہ دین جو صحیح ہے اس کو بیان کرنا یہ علماء کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی ایسا مولوی پیدا ہو جائے جو پیسے کے لیے دین کے اندر نا اتفاقی پیدا کر دے تو دین غلط نہیں ہے، مولوی غلط ہے۔ دین کو چھوڑنا نہیں ہے، مولوی کو چھوڑنا ہے۔ دین کو چھوڑنا، مولوی کو چھوڑنا ہے بھائی، اس لیے کہ مولوی آج کا ہے، دین تو 1500 سال سے ہے۔ دین تو 1500 سال، اس وقت دین لے کر کے مصطفیٰ کریم آئے تھے جب عرب کی سرزمین پر کفر و شرک کا غلغلہ تھا۔ 360 بت خانے کعبہ میں نصب کیے گئے تھے، شرک کا بازار گرم تھا، ایسے وقت میں دین لائے اور شرک کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ شرک کو اکھاڑ کر مصطفیٰ کریم نے پھینک دیا، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، مطلب یہ کہ حضور کو پتا ہے میری امت شرک نہیں کرے گی۔ بدعمالیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ کبیرہ میں انسان آ سکتا ہے، گناہ کبیرہ کر سکتا ہے، مگر شرک نہیں کرے گا، مگر شرک ہے نا۔ اب اسی پر گفتگو تو ساری تقریر آج تو ادھر ہی ہو جائیں گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آج ہے، یہ سب چیزیں آج ہے، اس کو سمجھیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے۔ ہاں اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، سوچئے جو جڑ ہے جڑ وہ اصل ہے، جڑ ہی اصل ہے نا۔ بعد میں پیڑ اگر تھوڑا ٹیڑھا پیڑا ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ جڑ کو کاٹ ڈالیں گے؟ اگر جڑ کو کاٹ ڈالیں گے تو جو پیڑ جو ٹیڑھا پیڑا ہے وہ سلامت رہے گا نہیں نا، وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ سوکھ کر کے ختم ہو جائے گا۔ تو اب کیا کرنا، جڑ کو کاٹنا نہیں، جڑ سے جڑنا ہے، جو ٹیڑھا ہے نا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو ہمارے کارپینٹر لوگ جانتے ہیں، جو ٹیڑھا تھوڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، بیچ کا نکال کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتے ہیں۔ تو ایسے ٹیڑھوں کو کچھ نہ کچھ بنا ہی دیا جائے مگر جڑ سے بغاوت نہیں کی جائے، ہے نا۔ خیر، تو میں عرض کر رہا ہوں سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا کہ 4 طریقے کے لوگ دنیا میں ہیں، 5واں کوئی نہیں۔ نمبر 1 جس کے پاس شریعت کا علم بھی نہیں ہے اور معرفت کا علم بھی، یعنی جن کے پاس، غوث پاک فرماتے ہیں جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، زبان بھی نہیں ہے اور دل بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگ نہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے اور نہ معرفت کا۔ فرمایا ایسے لوگوں سے بچو۔ غوث پاک نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ تنکوں کی مانند ہے، اڑ کے یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی داڑھی والا ٹوپی والا مولوی صاحب ہے نا، چلے گئے، جھانسے میں آ گئے۔ کیوں؟ شریعت کا بھی علم نہیں ہے اور طریقت کا، معرفت کا علم بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں اور دل بھی نہیں ہے۔ یہ میرے غوث کا فرمان ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے کوئی خیر کی بو نہیں آتی، یہ تنکوں کی مانند ہے۔ میرے غوث فرماتا ہے ایسے لوگوں سے بچو، ایسوں کی صحبت سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا ان سے اگر تم نہیں بچو گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو یہ تمہیں بھی اسی راستے پہ لگا دیں گے جس راستے پہ یہ لگے ہوئے ہیں، ہے نا۔ گاؤں میں محلے میں ایسے بھی لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ارے ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، بھلے سب کو مل کے رہنا، سنی تبلیغ کیا لگا رکھا ہے، سب کو مل کے رہنا ہے۔ بیٹا پہلے تو ہی تنکوں کے ایمان بھٹک رہا ہے، ادھر سے ادھر اڑ رہا ہے، تیرا خود کا ہی پتا نہیں کہ تو کس کیٹیگری کا ہے۔ یہاں کی زبان بولتا ہے بنا پیندی کا لوٹا، ہے نا، لڑک کے کبھی یہاں لڑک کے کبھی وہاں جاتا۔ دین تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہے۔ شعبے ابی طالب میں 2.5 سال مقید رہے ہیں میرے حضور، میرے حضور کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے 2.5 سال تک، ایک دانہ بھی جانے نہیں دیا میرے حضور کے خاندان والوں کے پاس، اور 2.5 سال تک مقید رہے
بائیکاٹ رہا اس دین کو پھیلانے کے لیے. ہاں تو اس دین کے ساتھ کھلواڑ کرو گے. کل جیلانی میں سرکار کہہ رہے تھے جو دین کے ساتھ کھلواڑ کر مذاق کرے گا وہ یہاں بھی ذلیل رسوا ہوگا, وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے. یہاں بھی وہ عزت پا سکتا. دیکھا ایسے لوگ جو ادھر بھی ادھر تھے وہ عزت پا سکتے ہیں, ایسے مولوی لوگ جو ادھر بھی ادھر تو ایسے عزت پا سکتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں یار حق بات کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے, حق بات حق بولنے والے کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے, اور جس کا کوئی مخالف نہیں فرمایا وہ قطعاً حق ہی نہیں, وہ حق ہو ہی نہیں سکتا. وہ حق نہیں ہو سکتا جس کا کوئی مخالف نہ ہو. جیسے ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں سب کر لیں گے ماشاء اللہ ٹھیک ہے, آپ ہیں ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی, کیا کر رہا ہے. سرکار غوث پاک کے 4 فرمانوں میں سے تعلیمات میں سے جو 4 طبقے ہیں, پہلا طبقہ انشاءاللہ دوسرے طبقے کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو, ان میں کوئی خیر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, مولا شریعت کا علم تو حاصل نہ کر سکا, مجھے اپنی بندگی میں لگا دے, مجھے اپنی عبادت میں لگا دے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت علماء کو اختیار کرنی چاہیے, واعظین کو, مقررین کو, علماء کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں, ان کی اصلاح کریں, ان کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ میرے غوث فرماتے ہیں سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر غوث پاک اس کو فرمانے کے بعد پھر فرماتے ہیں, ایک قول نقل کرتے ہیں میرے غوث پاک, ایک قول نقل کرتے ہیں, اللہ اکبر, قول نہیں بلکہ وہ حدیث پاک ہے جو سرکار نے حضرت علی کو تلقین فرمائی تھی. سرکار نے علی سے فرمایا تھا کہ اے علی, اگر ایک بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ پر ہدایت کر دی تو تیری کوشش سے ایک بندہ بھی اگر راہ راست پر آ گیا تو یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. یہ حضور کن کو فرما رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کو, جن کو حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. اس سے فرمایا کہ علی کہ اگر ایک بھی بندہ تیری وجہ سے راہ راست پر آ گیا, ہدایت پا گیا, تو اے علی یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. تو اگر کوئی ایسے اب لوگ شریعت کا علم نہیں ہے, معرفت کا علم نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے پاس جاہل لوگ بیٹھیں گے تو جاہل مل کر کے اور خرافات کر دیں گے. فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم کو بچنا ہے. ہاں ایسے لوگوں سے علماء قریب ہو جائے, ایسے لوگوں سے. اب علماء بھی قریب ہو تو بھی مسئلہ ہے, حضرت تو ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں بھائی, وہ پی رہا ہے آدمی, وہ سٹا ہے, وہ پتا ہے, وہ پھلاگ ہے, وہ یہ کام ہے, وہ کام ہے, حرام کھاتا, یہ کرتا, تو حضرت ایسے کے پاس بھی جاتے ہیں بھائی. اچھا تو حضرت نہیں جائیں گے تو پھر ان کو سیدھا کون کرے گا, پھر ان کو سدھارے گا کون, پھر ان کو صحیح غلط کی تعلیم دے گا کون, پھر تم دیں گے؟ حضرت کو جانے دیں گے نہیں, تم سے ہو سکتا نہیں. تو وہ جو اللہ کا بندہ ہے, رسول اللہ کا جو امتی ہے, بیچارہ سنی ہے, تو اس کو صحیح غلط کی تعلیم کون دے گا؟ آسمان سے اللہ کوئی فرشتہ بھیجے گا کہ جاؤ ڈائریکٹ اس کو میرے بندے کو تعلیم دو؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول کے اس فرمان سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی بھٹک رہا ہے, بہک رہا ہے, تو ان کو صحیح تعلیم دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور ہمارا اور آپ کا ایسا نہیں, کیوں جا رہے ہیں, کائے کو جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, یہ نہیں. حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ جو جا رہے ہیں وہ اس کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی کام کی غرض سے, اس کو سدھارنے کے لیے, اس کی غلطی کو بتانے کے لیے, ان کو اچھائی کی طرف بلانے کے کچھ نہ کچھ اچھے کام سے جا رہے ہوں گے. پہلے ہی اتنا دماغ میں کچرا بھر لیا, کیوں جا رہے ہو بھائی, پیسے اسے ہوں گے, بڑے آدمی ہے, وہ سٹا والا ہے تو کیا ہوا, پتے والا ہے تو کیا, دارو والا ہے تو کیا ہوا, وہ فلاں کا کاروبار ہے, حرام کا ہے تو کیا ہوا. حضرت کچھ پیسے کے لیے جا رہے ہوں گے وہ, ہے نا. مطلب پہلے ہی اس کی کھوپڑی کو پورا بھر لیا اس نے, ہے نا, ہے نا. جبکہ حسن ظن قرآن میں اس کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم
ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. قرآن کہہ رہا ہے ان بعد الظن اسم، کہ بعد جو بدگمانی ہے یہ گناہ ہوتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے بدگمانی سے بچو. قرآن کہہ رہا ہے یہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ. تو بدگمانی دماغ میں مت پالو بابا، اچھے گمان رکھو. حضور نے بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے لیے بہتری کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا، وقت تو ہو چلا ہے، سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ دنیا میں ہیں، 5واں حصہ کوئی نہیں. ایک ہی کا آج ذکر ہوا، انشاءاللہ آگے دوسرے کے انشاءاللہ آگے ذکر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سنن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم تمام